بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا بھلا اس کلام سے تم بے اعتنائی برتتے ہو، بے پرواہی برتتے ہو؟ یعنی اس کلام یعنی قرآن کو تم معمولی چیز سمجھتے ہو، اس سے بے پرواہی اختیار کرتے ہو، اس کو اس کا حق نہیں دیتے؟ حالانکہ قرآن کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر، جس طرح اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں نا، ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی باقی سارے علوم اور سارے کلاموں سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ اچھا، اگر بڑھ کر ہے تو پھر اس کی عزت، اس کا ادب اور اس کا احترام بھی بے حد ضروری ہے۔ تو چند ایک باتیں اس کے احترام میں اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہیے کہ آپ اس کا ادب اور احترام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سب سے پہلا ادب اور احترام تو اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنے دل پر لینا ہے، کیونکہ جس کسی کو ہم احترام دیتے ہیں اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ ہم عموماً کہتے ہیں سر آنکھوں پر، فلاں تو ہمارے دل میں ہے، تو قرآن کو بھی دل پر لینا ہے اور پھر سر آنکھوں پر رکھنا ہے، یعنی احترام دینا ہے۔ عام کتابوں کی طرح اس کو ڈیل نہیں کرنا۔ کس طرح؟ چند باتوں کا جو خاص خیال رکھنا۔ نمبر ایک یہ کہ اگر کہیں رکھا ہوا ہو تو اس پر سے پھلانگنا نہیں۔ بعض اوقات ہم رش میں ہوتے ہیں، بھیڑ میں ہوتے ہیں، تو بعض لوگ خیال نہیں کرتے، جہاں بیٹھے ساتھ ہی رکھ کے اٹھ گئے، کوئی اور آیا اوپر سے پھلانگ کے چلا گیا۔ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ غلطی بعض اوقات ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ مثلاً کسی عذر مجبوری کی وجہ سے اوپر بیٹھے ہیں تو کچھ لوگ ان کے قریب بیٹھے ہیں، تو اس طرح نہیں کہ ان کے پاؤں کے ساتھ آپ کا وہ جڑ رہا ہو۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خود تو اوپر بیٹھ جاتی ہے اور لوگ قرآن لے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں بیٹھنے میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ صرف فیس نظر آئے آپ کو، پاؤں، ٹانگیں، باقی وجود یہ پورا اس طرح کورڈ ہے کہ دور سے آپ دیکھ کے صرف ہائٹ کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں، ورنہ کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی پوزیشن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس سے ادب میں فرق نہیں آتا، لیکن یہ ادب میں فرق ضرور آتا ہے کہ ایک شخص ساتھ کرسی پہ بیٹھ جائے اور دوسرا اس کے پاؤں کے پاس کتاب لے کے بیٹھ جائے، قرآن پاک لے کے بیٹھ جائے، تو اس طرح کی بے ادبی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ استاد کو اوپر بیٹھنے کی یہاں پیچھے کیوں ضرورت ہے، تاکہ وہ سب کو دیکھ سکے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، قرآن مجید قابل ادب اوراق میں لکھا ہوا ہے جو بلند اور پاک ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک جب آپ اس پر لکھ رہے ہوں یا آپ سن رہے ہوں اس کو کھول کر، تو اس پہ آپ نے کونی نہیں رکھنی۔ بعض لوگ پڑھتے پڑھتے کیا کرتے ہیں، عام کتابوں کی طرح اس کے اوپر اپنی کونی رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ تو سر بھی رکھ دیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں قرآن کو تکیہ بنانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی اس پہ ٹیک نہیں لے سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والو، قرآن مجید سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو، آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر اور بدلہ ہے۔ یہ بیہقی اور مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اور بھی بہت سے ادب آ گئے، لیکن خاص طور پر تکیہ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اس کو آپ نے کلپ بورڈ نہیں بنانا کہ اوہو آج ٹیسٹ دینا تھا مجھے، کوئی اور چیز تو ملی نہیں، چلو اس کے اوپر رکھ کے اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اس کو کھلا چھوڑ کے اور کاموں اور باتوں میں مشغول نہیں ہونا۔ اگر آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ذرا بند کر دیجئے۔ یہ ایسے نا قرآن پاک آپ کی توجہ کا مستحق ہے اور آپ اور سے باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس کو نہیں کھولیے نا۔ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی شخص آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، کلام ہے، یہ کلام آپ کے پاس ہے،
آپ اس کے ساتھ کلام نہیں کر رہے، آپ اوروں سے کر رہے ہیں، تو پھر اس کو سمیٹ دیجئے. اگر کوئی آپ کے پاس آئے بات کرنے کے لیے اور آپ اسے چھوڑ کے دوسرے سے باتیں کیے جائیں، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فون پہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ سامنے بھی کوئی بیٹھا ہے، یعنی جان بوجھ کے بات لمبی کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر قرآن پاک کھول کے ہم دوسروں سے لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی قرآن پاک کے ساتھ بے اتنائی ہے. پھر اسی طرح باادب ہو کے نہ بیٹھنا، پھر اسی طرح اس کے صفحات کو یا اگر سپارے کی شکل میں تو پنکھا بنا لینا. کچھ لوگوں کو گرمی لگتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، مثلا دعاؤں کا کارڈ ہے، اس پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو وہ اس طرح پنکھا بنا لیتے ہیں. اب یہ قرآن پنکھا بننے کے لیے تو نہیں آیا نا. بعض لوگ جلد توڑنے موڑنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اس کو موڑے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو اس کو کترنا بھی شروع کر دیتے ہیں، کھیلتے ہیں اس سے، یہ بھی درست نہیں. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا پین چلانا ہو تو وہ اس کے اوپر رگڑ کے وہ بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کوئی ردی کی کاپی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ جیسے چاہیں لکیریں لگا لیں. بعض لوگ تفسیر لکھتے لکھتے بور ہوتے ہیں تو کوئی پھول بوٹے بنانے بیٹھ جاتے ہیں ساتھ ہی کناروں پر، یا جن بینچز پر یہ رکھا جاتا ہے اس کے اوپر کچھ نقش و نگار شروع کر دیتے ہیں. مانا کہ آپ کو آرٹ سے بہت دلچسپی ہے، لیکن یہ آرٹ کی کلاس نہیں ہے، قرآن کی کلاس ہے. اور پھر کتاب کی صفائی بھی ضروری ہے، صاف ہاتھوں سے. یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں برگر پکڑا ہوا ہے، دوسرے میں لکھ رہے ہیں اور کچھ اوپر گر رہا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک کے صفحات پلٹنے کا بھی ایک ادب ہے. یہ نہیں کہ جٹ سے ایسے کر کے نہیں پلٹیں، اس کو تیزی سے ایسے نہیں کھولیں. اگر آپ کو کھولنا ہو تو اس میں عموماً طریقہ کیا ہے کہ جب آپ اس کو کھولیں بھی تو پیار سے، محبت سے، ورقے پلٹائیں تو اچھے سے. اصل میں پہلے جو لوگ قرآن کی تعلیم دیتے تھے وہ ساتھ ہی ادب بھی سکھاتے تھے. ہمیں ہمارے والد نے پڑھایا اور ساتھ ادب سکھایا، ورقہ ایسے پلٹنا ہے، ایسے نہیں. تو یہ ادب بے حد ضروری، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اچھا پھر اسی طرح بعض اوقات بیگ میں قرآن پاک ہوتا ہے، ظاہر آپ گھر لے جائیں گے بیگ میں لے جائیں گے، جہاں جی چاہے بیگ رکھ دیا، فرش پہ رکھ دیا، کہیں رکھ دیا، آگے رکھ دیا، پیچھے رکھ دیا، خود سیٹ پہ بیٹھے ساتھ نیچے رکھ دیا. نہیں، اس کو پھر آپ ایسی جگہ پہ رکھیں جس سے آپ کے پاؤں کم از کم نہ لگ رہے ہوں، کیونکہ جب بند ہو جاتا ہے نا پھر وہ تو محفوظ ہے اندر، لیکن پھر بھی اس کا احترام. جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ بے پرواہی برتتے ہیں ان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. قیامت کے دن یا تو آپ کی سفارش کرے گا اور یا کہے گا یا اللہ انہوں نے تو چھوڑ ہی دیا، مجھے ہاتھ ہی نہیں لگایا، یا لگایا تو بہت ہی بھونڈے طریقے سے کھیل بنا لیا. پھر اسی طرح جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ سے سننا چاہیے، کوئی اور کام زیادہ اہم نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک آیت بھی غور سے سنے اس کے لیے بہت سی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر وہ خود پڑھے تو قیامت کے دن اس کے لیے وہ نور بن جائے گا. یعنی غور سے سننا بھی نیکی ہے، جیسے آپ تلاوت سنیں گے تو وہ آپ کے لیے نیکی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سنتے وقت بھی توجہ ہو. اچھا یہ جو پڑھنے سننے کا یہ سارا عمل ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. ترجمہ کیا ہے؟ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کون واچ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 61 ہے. یعنی پڑھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس جذبے اور کس طریقے سے پڑھا رہا ہے، پڑھنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آئے تو قرآن پڑھنے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں. ہاں؟ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان میں اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو. کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو. ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، سب لسٹیں موجود ہیں اللہ کے پاس. ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم
سب سے پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لفظ لفظ کا ترجمہ. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو روٹ ورڈز بتائے جائیں گے، الفاظ کا انالیسز ہوگا، الفاظ کی مختصر وضاحت ہوگی، پھر تفسیر. ٹھیک ہے، پھر تفسیر آسان ہو جاتی اگر آپ کو ٹیکسٹ سمجھ میں آ گئی. اور پھر جب آپ سنائیں گے صبح میں آ کر تو آپ اپنے سامنے ترجمہ لکھا ہوا نہیں رکھ سکیں گے. کیا ہوگا؟ خالی ٹیکسٹ. یہی تو مزہ ہے نا کہ اب آپ کسی سہارے کے بغیر اس علم اور معلومات کی بنیاد پر جو آپ کے اندر آ چکی، اب آپ اللہ کے کلام کو براہ راست ڈائریکٹ بغیر کسی ترجمے اور واسطے کے سیدھا سیدھا سمجھ لیں. یہ ہے ہمارا الٹیمیٹ گول کہ آپ کو ٹیکسٹ سے قریب کیا جائے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے اور اللہ تعالی کے بیچ میں کوئی اور نہ آئے. یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہ آئے؟ اب دیکھیں کہ جب ہم انسانوں سے بھی دوستی کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ بیچ میں کوئی نہ آئے. کس کس کو پسند ہے بیچ میں آنا دوسروں کا؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے بیچ میں کس کس کو لانا پسند ہے؟ کسی کو بھی نہیں. یہ اللہ سے کیسی محبت ہے، بیچ میں پتہ نہیں کتنے وسیلے واسطے بنائے ہوئے ہیں. یہ کس طرح کا تعلق ہے؟ اور اس کے کلام کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے ان کے ترجمہ کروا کروا سنتے ہیں آپ؟ نہیں، یا ان کی زبان سیکھ لیتے ہیں یا ان کو اپنی سکھا دیتے ہیں. اور محبت کا اظہار کلام کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، یا بات سمجھے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اہل ایمان کی بہت بڑی پہچان کہ اللہ کو سب سے بڑھ کے چاہتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ کمیونیکیشن بغیر کسی واسطے کے. یعنی آپ خود اچھی طرح سمجھ لیں، عربی عبارت کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آپ ان سب چیزوں کو رکھیں ایک طرف اور آ جائیں ڈائریکٹ ٹیکسٹ پر. ٹھیک ہے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ آپ کو لیٹر آن گرامیٹیکل انالیسس بھی کچھ سکھایا جائے گا. اور اس کا بھی مقصد کیا ہوگا؟ گرامر کے اصول یاد کرانا اور رٹوانا نہیں، بلکہ ترجمے کی درستگی کا جائزہ لینا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عمل کے ساتھ ریلیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ. اب اگلا سٹیپ ہے تکرار. کلاس میں آپ نے سن لیا، لکھ لیا، سنا لیا، ڈسکشن کی. ہوم ورک. اور ہوم ورک میں کیا ہے؟ تکرار، ریپیٹ کرنا. ایک سبق کو اس وقت تک پڑھنا جب تک کہ وہ یاد ہو جائے. اور اس کو کس جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ایک ایک حرف پر کیا ملے گا آپ کو؟ 10 نیکیاں. تو ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم جو سبق ترجمے کا دیتے ہیں اسے ابتدا میں کم از کم 10 دفعہ گھر پہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، پابندی کراتے ہیں اس کی. یہ ہوم ورک ہوتا ہے، اورل ہوم ورک. اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ کی زبان، ذہن، سوچ کھل جائے. کیونکہ ایک لفظ جب آپ نے ایک دفعہ پڑھا، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں نہ بیٹھا ہو، دماغ میں نہ آیا ہو، پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا، حتیٰ کہ وہ ایک پیسج بن جاتا ہے. کسی بھی عادت کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تکرار، ریپیٹیشن، بار بار کرنا پڑتا ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے تکرار کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ریپیٹیشن کا. اور گھر جا کے آپ اپنا لیسن کم از کم 10 دفعہ ریپیٹ کریں گے. کیا؟ ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. حدیث میں آتا ہے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. یعنی ایک لفظ میں جتنے حرف ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر حرف پہ الگ ثواب دیتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہر لفظ پر 10 نیکیاں، تب کوئی لفظ 2 حرف کا مجموعہ ہوتا اور کوئی 10 کا ہوتا. لیکن چھوٹے چھوٹے جز میں آپ کی نیکی بانٹ دی گئی کہ ذرہ برابر بھی نہیں ظلم نا، اللہ کے ہاں حق تلفی نہیں ہوتی. اب آپ کہیں گے اس سے تو ہماری مصروفیت بہت بڑھ جائے گی، مشغول مشغول مشغول، تو بڑا بھاری کام ہے. 6 گھنٹے یہاں گزارو پھر گھر جا کے پڑھو، ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کو قرآن نے اس قدر مشغول کر دیا کہ کوئی دوسرا ذکر نہ کر سکا، یعنی اور چیزیں کم ہو گئیں،
حتیٰ کہ دعا مانگنے کا وقت بھی نہیں ملا اس کو. یعنی ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نماز کے بعد اپنی من پسند دعائیں بھی نہیں مانگ سکتے. یعنی قرآن کی وجہ سے اس کو دعا مانگنے تک کی بھی فرصت نہ ہوئی تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کر دوں گا. ہو سکتا ہے آپ کو دنیا کی کچھ چیزیں چھوڑنی پڑ جائیں اور آپ کے دل میں پھر حسرتیں اٹھیں. وہ دیکھو اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے, وہ اتنی دیر اتنے گھنٹے سو لیتی ہے, وہ فلاں اتنا بزنس کر رہا ہے, اس کو اتنا پیسہ مل رہا ہے, فلاں ایسا فلاں. انسان کو شیطان آ کر طرح طرح سے ورغلاتا ہے اور احساس دلاتا ہے تم کس کام میں پڑ گئی ہو, دنیا والے کدھر جا رہے ہیں اور تم اسی میں مشغول ہو گئی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے یہ کام ساری زندگی تو نہیں ہوگا نا, صرف اسی ایک خاص عرصے کے لیے نا, جب تک آپ الحمد سے الناس تک نہیں پہنچتے. اور جب وہاں تک آگے تو پھر انشاءاللہ, اور پھر یہ شروع میں 10 دفعہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 7 دفعہ 5 دفعہ تک چلا جاتا ہے. اس لیے ڈونٹ وری, کیونکہ اصل مقصود صرف 10 دفعہ کی گنتی پوری نہیں کرنا. اگر 10 میں بھی آپ کو یاد نہیں ہو رہا تو آپ 20 بھی کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو پہلے سے تو بھی آپ دوہرا لیں, پھر سے ذرا دماغ چالو ہو جائے گا. کیونکہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو شخص اپنے ذہن کو جتنا استعمال کرتا ہے اس کا ذہن اتنا ہی چمکتا ہے, اتنا ہی زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. تو زنگ لگنے لگتا ہے نا ذہن کو. سب سے بہترین مشینری اللہ نے ہمارے دماغ میں رکھی, ہم اسے استعمال ہی نہیں کرتے. آرام سے رکھا ہوا اس کو سنبھال کے. اسی لیے آپ نے دیکھو کہ بچے جب حفظ کرتے ہیں تو ان کا حافظہ کیسے کھلتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں نہیں, ہمارے جو آبا و اجداد تھے, سلف جن کو کہتے ہیں, ان میں ہر کوئی قرآن کا حافظ ہوتا تھا. یعنی یہ ان کی ایجوکیشن کا پارٹ ہوتا تھا کہ بچہ بڑا ہوا ہے, اس نے انڈرسٹوڈ ہے قرآن حفظ کرنا, اس کا پرائمری اسکول ہی قرآن کا حفظ تھا. اور اس کو حافظ نہیں کہتے تھے جس نے قرآن حفظ کیا ہو. آپ کو پتا حافظ کس کو کہتے تھے؟ جس نے 1,00,000 حدیثیں سند متن کے ساتھ یاد کر رکھی, ان کو یہ ٹائٹل ملتا تھا حافظ کا. اب تو اتنا سستا ہو گیا. بعض لوگوں کو میں دیکھا انہوں نے حفظ نہیں بھی کیا تو ان کو حافظ جی کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کے کسی حال حلیے کی وجہ سے. تو مسلمانوں کا یہ طریقہ تعلیم رہا ہے چیزوں کو حفظ کرنا. عربوں کے ہاں تو خاص طور پر اس کو عیب سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنے حافظے میں چیز نہ رکھے اور صرف وہ کتاب پر بھروسہ کرے. اس لیے پہلے زمانے میں صرف ریڈنگ سے یا صرف رائٹنگ سے امتحان نہیں لیے جاتے تھے. یہ ریٹن امتحان کا جو طریقہ ہے آج دنیا میں رائج, مسلمانوں کے ہاں, اور خود دیکھیں صحابہ کرام کے ہاں کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں تھے. اگرچہ یہ بھی اب ایک ضرورت ہے آج کے دور کی ہماری عادات کے مطابق, لیکن اس دور میں زیادہ تر کس چیز کو پریفر کرتے تھے؟ اورل اسیسمنٹس کو, زبانی سن کے. اس لیے جو ترجمہ آپ آ کر سنایا کریں گے اس کی بھی ایک اسیسمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے نا. یعنی اسیسمنٹ آپ کی صرف ریٹن امتحان میں نہیں ہوگی, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نقل مار کے لکھ دیں, اصل تو نہیں سمجھ آتی نا. اصل تو آپ کی جب پتہ چلے گی جو آپ بول کر فرمائیں گے. تو یہ آپ نے اپنے بولنے کی جو صلاحیت ہے, علمہ البیان, اللہ نے بولنا سکھا نا. بولنے کی وجہ سے انسان ساری مخلوق سے مختلف ہے. انسان کو بولنا آتا ہے, اور بےچارے جانور تو کوئی ہن ہناتا ہے اور کوئی بھن بھناتا ہے اور کوئی چہچہاتا ہے. ایک انسان ہے جو بولتا ہے. تو اس بولنے کی فیکلٹی کو ہم کتنا یوز لیس قسم کے استعمال میں رکھتے ہیں, جو فضول فالتو باتیں ہم کرتے ہیں. تو اس کو اب ریپلیس کریں کس سے؟ قرآن سے, قرآن کے سیکھنے سکھانے سے. اور دہرائی ویسے بھی ضروری ہے کیونکہ انسان بھولنے لگتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی خبر رکھو ورنہ یہ سینے سے نکل جائے گا. خدا کی قسم, جس طرح رسی ڈھیلی ہونے کی وجہ سے اونٹ نکل کر بھاگ جاتا ہے, اسی طرح تھوڑی سی غفلت کے باعث قرآن سینے سے نکل جاتا ہے. تو پیچھے سے بھی ایک طرح سے دہراتے رہنا چاہیے. اور جو لوگ دوبارہ پڑھنے لگے ہیں, پھر سے نیا سٹارٹ لینے لگے, ایک طرح سے دہرائی کی نیت بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو یہاں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم, قرآن مجید کو اپنی اچھی آوازوں سے مزین کرو. کہتے ہیں نا رونا اور گانا سب کو آتا ہے, یا گانے کا شوق سب کو ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اپنی آواز کو خوبصورت بنانے کا,
جیسے ہم اپنے چہروں کو، اپنے جسم کو بیوٹیفائی کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آوازیں بھی خوبصورت کریں. یا اگر اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے تو ایسے اوٹ پٹانگ بے معنی لا یعنی قسم کے کلام کو اس سے مزین کرتے رہتے ہیں، اپنی خوبصورت آوازوں کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کے برعکس اللہ کے کلام کو زینت دینا یا اس کے ذریعے اپنی آواز کو مزید خوبصورت بنانا، یہ بھی ہمارے سیکھنے اور ہمارے قرآن کا حق ادا کرنے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. تو آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو صرف ترجمہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ناظرہ درست پڑھیں گے اور اس کو بھی گھر جا کر آپ ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی عربک جو عبارت انشاءاللہ آپ کی روز کی ہوگی دہرائی کی، اس کو بھی آپ جا کر پھر اچھی آواز میں، اچھے انداز میں دہرائیں گے تاکہ آپ اس حدیث پر بھی عمل کر سکیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے ایک خوش آواز نبی کے قرآن پڑھنے کو سنتے ہیں جبکہ وہ بآواز بلند پڑھ رہا ہو. کوئی چیز اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں آوازوں میں سے جتنی یہ آواز ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے. وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو ہم میں سے ہے پھر اس کا تو یہ لازمی شوق ہوگا کہ وہ قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا جانے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر اسکول کالج میں یا ہر علاقے میں مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم قاری کہتے ہیں، جو خوبصورت طریقے سے تلاوت کرنا جانتے ہیں، اور باقی ساری قوم ان کا سن کے خوش ہوتی رہتی ہے اور سمجھتی فرض ادا ہو گیا. نہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، وہ ہم میں سے نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہم میں سے نہیں. لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا یا اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا یا وہ اس کی پرائرٹی میں ہی نہیں، اس کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ قرآن کو بھی آپ بہت سجا کے بنا کے پڑھیں یا خوبصورت پڑھیں. تو ہمیں خوبصورت پڑھنا ہے، لیکن کیسے؟ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ خوبصورت پڑھتے ہیں ان کو سنا جا سکتا ہے. سننا جو ہے یہ پہلا قدم ہے سیکھنے کے لیے. آپ سب کو یہ بات پتا ہوگی کہ ماں کے پیٹ میں پہلی حس جو کام کرنے لگتی ہے دیکھنے، بولنے اور سننے میں، وہ کون سی ہے؟ سننا. بچہ بولنا دیر سے سیکھتا ہے، دنیا میں آ کے آنکھ کھولتا. اب تو بچے جلدی جلدی آنکھیں کھول لیتے ہیں، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک ہفتہ بچے آنکھ نہیں کھولتے تھے، اور پھر دیکھتے بھی ہیں تو وہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن سنتے سب کچھ. تو سیکھنے کے لیے پہلی اسکل یا پہلی ضرورت یا پہلی نعمت وہ کیا ہے؟ سننا. اور سننا بھی غور سے سننا. اور جتنا زیادہ آپ سنیں گے اتنا ہی زیادہ خوبصورت آپ پڑھیں گے. جتنی خوبصورت تلاوتیں زیادہ سنیں گے اتنا ہی آپ زیادہ بہتر طور پر درست پڑھنا اور خوبصورت پڑھنا جانیں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کلاس میں بھی مدد کرتے ہیں. جس سبق کی آپ تفسیر سن چکے ہوتے ہیں اس کی کیسٹ یہاں پلے کی جاتی ہے تاکہ فوری طور پر جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ سن کر اپنے کانوں کو محظوظ کریں اور پھر آپ کے دل میں بھی وہ قرآن اترے غور و فکر کے اعتبار سے بھی. شروع کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ لسننگ کا موقع آپ کو یہاں مل جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کے اور سبجیکٹ شروع ہوں گے اور پڑھائی زیادہ ہوگی، سبق زیادہ ہوگا، ابھی تو سبق بھی بہت تھوڑا ہے، تو آہستہ آہستہ جب اس کی مقدار بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا، یہاں سننے کا وقت کم ہوگا. ہم ایک دفعہ تو پورے قرآن کی انشاءاللہ یا 2 دفعہ آپ کو لسننگ کروا دیں گے، تفسیر کے ساتھ کرا دیں گے، تجوید میں کرا دیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے آپ کو خود بھی ایفرٹ کرنی ہوگی. وہ ایفرٹ کیا ہو سکتی ہے؟ مزید آپ کہاں کہاں اور کیسے سن سکتے ہیں؟ ایسے کیسٹس آپ گھر پہ سن سکتے ہیں.
اب بات یہ ہے کہ آپ کی تو پہلی روٹین میں ایک بے پناہ مصروفیت کا اضافہ ہو گیا ہے. اب اس میں آپ لسننگ کس وقت کریں گے؟ لسننگ کے لیے کیا کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ مثلا جن وینس پہ آپ جاتے ہیں اگر کوشش کریں تو اس میں گانے لگنے کی بجائے جو آپ کا سپارہ چل رہا ہو اس کو ریپیٹڈلی سنیں. اچھا کچھ لوگ بہت ہی ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اچھا چلو گاڑی میں چڑھے، کوئی کیسٹ ہے چلو کچھ لگا دے، ریڈیو آن کر دیتے ہیں، سننا ہی اور کچھ نہیں تو ٹریفک کا شور سنتے ہیں. کچھ سننا ہے نا بس سن لیتے ہیں. کتنا وقت ضائع کرتے ہیں ہم اپنا. ایک دن بیٹھ کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا سننا چاہیے اور کیوں سننا چاہیے. اگر آپ ایسے بھی سن رہے ہیں تو وہ سنیں جو سننا آپ کو دوسرا سننے سے زیادہ فائدہ دے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جو پارا آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا اس کو ایک بار سنیں، 2 بار سنیں، 10 بار، 20 بار، 50 بار، 100 بار، جتنا چاہیں بڑھا لیں. ٹھیک ہے نا. یہ میں کیوں آپ کے اوپر پابندی لگا رہی ہوں؟ یہ تھوڑی سی پابندی میری طرف سے ہے کہ اس پارے کو زیادہ سنیں. ابھی کیوں؟ تاکہ جو لیسن آپ نے نیا تازہ پڑھا ہے، قریب میں پڑھا ہے، جو آپ کو ابھی بھولا نہیں ہے، جو ابھی آپ کے احساسات میں ہے، جس کو آپ ابھی سمجھ رہے ہیں. کیونکہ ایک وقت آئے گا جب آپ پہلے سے پارے پہ دوبارہ زندگی رہی کبھی تو آئیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو میں نے شاید پڑھا ہی نہیں تھا. وہ اس طرح حافظے سے نکل چکا ہوتا گویا پڑھا ہی نہیں تھا. تو ابھی کیونکہ یہ میرے اپنے ساتھ ہوتا ہے نا، میری روٹین میں الحمدللہ ہوتا ہے کہ جو میں حصہ قرآن کا پڑھا رہی ہوتی ہوں اس کو ریپیٹڈلی سنتی رہتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر میرے خیالات اور میرے احساسات اور جذبات میں پوری طرح میں اس میں پھر انوالو ہوتی ہوں نا. غور و فکر کی جو وہ کیفیت ہے یا صلاحیت ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی. کیونکہ ایک ہی چیز کی جب تکرار ہوتی ہے نا تو انسان اس میں پھر ماسٹر ہونے لگتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز آپ سننا چاہیں تو کسی اور وقت میں سنیں، لیکن اس کو آپ نے انٹینشنلی سننا ہے. یہ آپ کے ہوم ورک میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی سننا ہے اور گھر پر بھی سننا ہے. ٹھیک ہے. سننے کے ساتھ ساتھ آپ اور کیا کریں گے؟ یعنی جب آپ سن رہے ہوں گے اور بار بار وہ چیز آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو صحیح پروناؤنس کرنے کے لیے آپ اپنی کون سی حس استعمال کریں گے؟ اچھا آپ دیکھیے کہ سنگنگ کے بعد کون سی چیز لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے؟ ایکٹنگ، فلم، ڈراما. میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایسا ہو اس دنیا میں اب جس کی زندگی میں یہ نہ تھا یا نہ ہے. خود کریں یا نہ کریں کچھ، لیکن ہمارے ارد گرد یہی چیزیں چل رہی ہیں، ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی اچھی اچھی نقلیں اتار لیتے ہیں. اصل میں یہ نقل کرنا ایک ہوتا نقلیں اڑانا کسی کی، یا نقل کرنا ایک برے سینس میں، لیکن یاد رکھیے کہ انسان کے اندر یہ جو صلاحیت رکھی گئی ہے یہ بھی اس کے سیکھنے میں مددگار ہوتی ہے. کسی کو دیکھ کر پھر ویسا ہی کرنا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو نقل کرنے کا معنی نہیں دیں گے، ایکٹنگ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ فالو کرنا. ٹھیک ہے. یعنی جو قرات آپ سنیں گے اس کو آپ کیا کریں گے؟ فالو کریں گے. فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسا وہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اب یہ نہیں لفظ بولنا ہم ان کی نقل کریں گے، یہ نہیں کہنا کہ ہم ان کی نقل اتاریں گے. کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ہم ان کو فالو کریں گے، ان کے انداز کو فالو کریں گے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام میں لگائی ہیں. جدہ میں ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی. ان خاتون کا نام ہے کریمہ. بیسیکلی وہ امریکن تھی، مسلمان ہوئی، پھر ان کی شادی کسی عرب سے ہوئی، بہرحال وہ سعودی عرب میں آئی اور انہوں نے قرآن پاک کو پراپر تجوید کے ساتھ سیکھا، پھر اس کو حفظ کیا. اب وہ ایک مدرسہ ہے وہاں یا قرآن کی تعلیم کا ادارہ ہے، اس کا نام ہے دارالہدا، جس کی وہ انچارج ہیں. یہ ایک اتفاق ہے کہ نام ریزمبل کرتا ہے.
جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں بہت حسرت سے ان کو دیکھتی رہی کہ اللہ تعالیٰ تو جسے چاہے چن لے. مجھے جس چیز پہ رشک آ رہا تھا وہ یہ کہ ایک عورت 7 سمندر پار سے آ کر عرب ملک میں عربوں کو سکھا رہی ہے، اور صرف عرب نہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں. قابل رشک بات نہیں؟ قابل رشک بات ہے. اللہ اپنا کام جس سے چاہے لے لے. اور وہ کس بات پر سب سے زیادہ خوش ہیں کہ میرے پاس وہ سند ہے، میں نے تجوید اس طریقے پر سیکھی ہے جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، کیونکہ وہ پوری لڑی استادوں کی موجود ہے اوپر تک کہ میں نے اس سے سیکھا، اس نے اس سے. اور گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جو بھی قرآن کی تجوید پڑھاتے ہیں وہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ان کو یہ قرآن آگے اسی طرح پہنچانا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا، اور ان سے پھر صحابہ کرام تک، اور پھر ان سے آگے آگے آگے. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ ہم مذاق کریں اور اس پر توجہ ہی نہ کریں، اسے توجہ کے قابل نہ سمجھیں اور اس کو جیسا تیسا پڑھ لیں. اچھا، پھر اس کے بعد اگلا کام، آپ کی سٹڈیز کے بیچ میں کوئی ایسا وقفہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا موقع ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ کسی ایک شخص سے 1 to 1 بیس پہ ڈیلی آپ اس کو ڈسکس کریں. وہ آپ کی کوئی کلاس فیلو بھی ہو سکتی، مثلاً آپ کی گروپس میں پیئرنگ ہو سکتی، وہ 2 لوگ جن کا گھر قریب میں بھی ویکنڈ پہ اکٹھے ہو جائیں، وہ ٹیلی فون پر بات کر لیں، وہ وین میں آتے جاتے علم کے موضوع پر 1 to 1 ڈسکشن کریں، بات کریں. اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے اور کیا موقع ہو سکتا ہے؟ یہاں پر انتظار کے لمحوں میں واش روم کے باہر کھڑے ہیں، چھٹی کے لیے وین کا انتظار کر رہے ہیں، اپنی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، بس سٹاپ پر جا رہے ہیں، کسی ایک شخص کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیجئے جس سے آپ نے بامقصد گفتگو کرنا ہے 1 to 1 بیس پر. ٹھیک ہے؟ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دین کے بارے میں اچھی گفتگو کرنی آئے گی، آپ کا ایکسپریشن بہتر ہوگا، آپ کو بات زیادہ کھل کے سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے؟ اور پھر دل کی صفائی، سب کو معاف کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. دل صاف نہیں ہوگا نا تو قرآن جیسا نور نہیں اندر جائے گا. بڑا مشکل کام کہا ہے میں نے آپ کو، ابھی تک جتنی باتیں بتائی ہیں سب سے مشکل ہے، کیونکہ ایک نور داخل ہوتا ہے نا اندر، تو اگر اس کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری، حسد بھرا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کوڑ کباڑ بھرا ہوا ہے، اور پھر آپ اوپر سے قرآن انڈیلنا چاہ رہے ہیں، اندر نہیں اتر سکتا. اندر جگہ ہوگی تو اترے گا نا. جگہ بنائے اندر، معاف کر دے لوگوں کو، یہ سوچ کر کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، دل کی صفائی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ میں اس پر ایمان رکھتی ہوں کہ اس کی ہر بات سچی. اور آخری بات اس سلسلے کی کہ یہ یاد رکھیے کہ اس کا ریٹرن اتنا اسی صورت میں ملے گا جتنا آپ اس میں انویسٹ کریں گے. انویسٹ کرنے میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کا شوق، اخلاص، محنت، کوشش، مال، کتنی اعلیٰ چیزیں اس میں لگاتے ہیں آپ. جتنا اس کو دیں گے اتنا آپ واپس لیں گے، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر. اور اگر آپ اس میں اپنے وقت کا ایسا حصہ جس میں آپ تھکے ہوئے ہیں، جس میں آپ سو رہے ہیں آدھے اور جاگ رہے ہیں آدھے، اور سبق یاد ہو رہا ہے اور بس ٹال مٹول ہو رہی ہے اور چیٹنگ ہو رہی ہے اور ادھر ادھر کر کے آپ کام چلا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا آپ کا، یہ معاملہ اس رب کے ساتھ ہے. آپ کیا ایفرٹ لگا رہے، کیا دے رہے ہیں اس کو، جو دیں گے اتنا ہی پلٹ کر آپ کی طرف آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور کچھ کو گرائے گا. یہی کتاب عزتوں اور بلندیوں کا ذریعہ بھی، اور یہی کتاب اگر اس کا حق نہ دے تو ذلت، پستی، رسوائی جو آج امت مسلمہ کی ہو رہی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر.
اللہ کی مدد مانگیے، کیونکہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر یہ کام آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پڑھیے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر کا معنی کیا ہے؟ ربی اے میرے رب، یسر آسان کر دے، ولا تعسر مشکل نہ کرنا، وتمم بالخیر اور خیریت کے ساتھ مکمل کرانا، بیچ میں نہ چھوڑ بھاگے. اور اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے اس چیز کی جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہو جائے. اور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اے اللہ احسن عاقبتنا ہمارا انجام بہت اچھا کرنا، فی الامور کلہا سارے معاملات میں، سارے کاموں میں. یہ تو نہیں نا کہ ہم نے قرآن شروع کیا تو دنیا چھوڑ دی، دنیا بھی ساتھ چل رہی ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ دین کی طرف آئے اور ادھر خرابیاں شروع ہو جائیں. تو احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا اور ہمیں بچانا من خزی الدنیا دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الآخرہ اور آخرت کے عذاب سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.